بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی 19ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے اور ساقی کوثر سے حوض کوثر پہ جام کوثر عطا فرما دے۔ 19ویں تراویح میں سورہ احزاب کی آیت 31 سے 73، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور آج ہم نے پورا 22واں سپارہ پڑھا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 31 سے 34 امہات المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، وہ ذکر چل رہا ہے، اور یہاں کہا گیا کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعدار بنیں گی، جو عمل صالح کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوہرا اجر رکھے گا اور باعزت رزق عطا فرمائے گا۔ امہات المومنین اور پھر ان کے ذریعے مسلمان خواتین کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ نامحرم مردوں سے نزاکت سے بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کسی کے دل کے اندر کوئی غلط فہمی آ جائے، آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، اٹھلا کے باتیں نہ کرو، بلکہ پورے وقار کے ساتھ بھلی بات کرو، اور بہتر ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ بات کرنے میں ذرا آواز میں، انداز میں سختی اختیار کرو۔ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ خواتین بتایا گیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ اس کا اپنا گھر ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں قیام کرو اور نامحرم مردوں کے سامنے بناؤ سگار دکھاتی نہ پھرو۔ عورت کے لیے شوہر کی خاطر بننا، سجنا، سورنا نیکی، لیکن نامحرموں کے سامنے اپنی زینت، زیب، خوبصورتی، بناؤ سنگھار ظاہر کرنا یہ قطعاً نامناسب۔ اس سے قرآن مجید بار بار روک رہا ہے۔ پردے کے احکامات ہی نہیں، معاشرے کے اندر اعتدال قائم کر رہا ہے، اقدار دے رہا ہے، اور حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور اے اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے، پوری امت اور پوری انسانیت رہنمائی کے لیے تمہاری جانب دیکھتی ہے۔ اے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں مکمل پاکیزگی دینا چاہتا ہے۔ تمہارے گھر میں جو آیات حکمت پڑھی جاتی ہیں ان پر عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، تمہارے اوپر نگاہ رکھنے والا ہے۔
آیت 35 میں بتایا گیا کہ اجر الہی کے مستحق کون ہیں۔ فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صابر مرد، صابر عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد، دل سے جھکنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، طیب پاکیزگی زندگی اختیار کرنے والے مرد اور طیب اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ سب وہ ہیں جو اجر آخرت کی مستحق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے لیے نیکی کا عمل بیان کیا، اسی طرح خواتین کے لیے نیکی کا عمل بیان فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ جو نیکی کریں گے اجر دینے میں اللہ تعالیٰ مرد و زن کی تمیز نہیں کرے گا، یہ سب اس کے بندے ہیں اور سب کو برابر اجر ملے گا۔ آیت 36 سے 48، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے معاملے کا تذکرہ ہے اور اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کھلی گمراہی ہے۔ جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، فیصلہ قبول کرو۔ ان کے فیصلے میں شک و شبہ کرنا، ان کے فیصلے پر دل کی بے چینی کا ہونا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کروایا تھا، لیکن دونوں کے درمیان معاملات آگے نہ بڑھ سکے درست طور پہ، اور حضرت زید نے بالآخر ان کو طلاق دی، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زینب سے، ہم نے ان سے تمہارا نکاح کروا دیا۔ اس سے پہلے عرب کے اندر ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دے دی جاتی تھی، اس کی کنیت میں منہ بولے باپ کا نام لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کا کوئی تصور نہ تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس غلط رسم کو مٹانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ حقیقی بیٹے کی کیفیت الگ، منہ بولا بیٹا الگ۔ ابتدا میں کہا گیا تھا کہ اس کی کنیت میں اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا، منہ بولے باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس مطلقہ سے نکاح اللہ رب العالمین نے کروایا ہے، گویا اس غلط رسم کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ مقدر میں ہو کر رہتا ہے۔ پیغمبر احکام الہی پہنچاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس معاشرے کی غلط رسومات سے ڈرنے لگیں؟ اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات کہی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، کہ جنہوں نے نبوت کے اوپر خاتمے کی مہر لگائی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اور کہہ دیا گیا کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے ہر شے کو۔ آیت 36 سے 48، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جحش، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن حکم دیا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور ان مومنوں کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو باعزت
انعام عطا فرمائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان تعریف اور شان بیان کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سورہ احزاب آیت 45۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اسی کے حکم سے، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ مومنوں کو اللہ کے فضل کی خوشخبری دی گئی، اور کافروں اور منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ اے نبی ان کی بات نہ مانو، یہ شور مچا رہے ہیں کہ تم نے کیوں مطلقہ سے نکاح کر لیا، منہ بولے بیٹے کی، ان کی بات نہ مانو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی نے تمہارا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا ہے۔ آیت 49-50 میں آئلی معاملات میں کچھ احکامات دیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے احکام دیے گئے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی نہ ہوئی ہو تو عدت کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جب کوئی کسی کو طلاق دے دے، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ حلال کاموں میں ناپسندیدہ ترین عمل طلاق دینا۔ لیکن جب طلاق دے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی تحفہ دے کر رخصت کرے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ رخصت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تمہارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی، زندگی آگے نہیں چل سکتی، لیکن ایک مناسب انداز میں تم لوگ جدا ہو۔ اور یہاں پر یہ خصوصی اجازت بھی دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے زائد نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے۔ جن جگہوں پر رشتے قائم ہوتے ہیں وہاں دین اسلام، اس کا پیغام زیادہ تیزی سے پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، وہ قبیلے زیادہ بہتر انداز میں مسلمانوں کے ساتھ گزارا کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال عورتیں بیویاں جن سے مہر کے ساتھ نکاح کیا ہو، کنیزیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں، اور جب فوجیں داخل ہوتی، غزوات ہوتے تو اس میں کنیزیں ہاتھ آتی تھیں۔ آج کل یہ صورت نہیں ہوتی۔ اور وہ مسلمان خواتین جو مہر کے بغیر آپ کے نکاح میں آنا چاہیں، اس کی اجازت دی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس اجازت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ آیت 51 اور 52 میں امہات المومنین کی شان بیان کی گئی۔ کہا گیا کہ اے نبی، جس کی باری تم چاہو ملتوی کر دو، باقی مسلمانوں کے لیے 1 سے زائد شادیوں میں کامل عدل اور انصاف کا حکم۔ لیکن یہ اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر دی گئی۔ وہ امہات المومنین جن کے لیے احکامات چلے آ رہے ہیں، انہوں نے جب ان آیات کو سنا تو کہا کہ ہمارے لیے ہر شے سے زیادہ قیمتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے 51-52 آیت میں کہ اے نبی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، انہیں رنج نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ پر سب راضی رہیں گی، اور اے نبی اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں، نہ اس کے بعد دوسری بیویاں لاؤ، اللہ ہی ہر چیز کا نگران ہے۔ آیت 53 سے 55 اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھو۔ کہا گیا کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور جب کھانے پر بلایا جائے تو کھانے پر جاؤ، اور کھا چکو تو جلدی اٹھاؤ، دیر تک نہیں بیٹھو گپ شپ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔
اور ایسا بھی نہ ہو کہ کھانے پر نہ بلایا جائے، تم پہنچ جاؤ پھر انتظار کرتے رہو کہ اب کھانا آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ذمہ داریوں کا خیال کرو۔ اور امہات المومنین سے کوئی چیز پوچھنا ہو، مانگنا ہو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پردے کا حکم بار بار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دو، اور جان لو کہ امہات المومنین تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کے محرمات، وہ جو ان کے محرم ہیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بھانجے، بھانجیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، یہ سب ان کے لیے محرم ہیں، ان سے وہ ملاقات کر سکتی ہیں بغیر کسی پردے کے۔ اور اللہ تعالیٰ 56، 57، 58 آیت میں اپنے نبی کی شان بیان فرما رہا ہے۔ کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ اور یہ درود بھیجنا بندے کی شان میں اضافہ کرتا ہے، یہ بندے کو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ اور آیت 57 میں کہا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، یاد رکھنا ان پر اللہ کی پھٹکار اس دنیا میں بھی، اس آخرت میں بھی، اور ان تکلیف دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے، کتنی شان میں اضافہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ بے گناہ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے والے یہ کھلا گناہ کرتے ہیں۔ آیت 59 سے 62 پردے کے احکامات ایک مرتبہ پھر واضح کیے گئے۔ مومن عورتیں چادریں چہروں پر ڈال لیں، گھونگھٹ نکال لیں، چہروں کو چھپانے کی کوشش کریں، امید ہے ستایا نہیں جائے گا۔ اور یہ منافقین باز نہ آئے تو مدینے میں نہ رہ سکیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جو اس کے راستے میں، اس کے نبیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے، اور اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ آیت 63 سے 68 آخرت کا منظر کھینچا گیا۔ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ ہی قیامت کا وقت جانتا ہے۔ کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ حسرت کریں گے، اے کاش اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کا کہا مانا ہوتا تو آج اس انجام سے دو چار نہ ہوتے۔ جہنم میں اپنے سرداروں سے جھگڑیں گے، کہیں گے ان سرداروں نے بھٹکایا ہے، اللہ سے کہیں گے کہ ہمارے سرداروں کو دگنا عذاب دیا جائے۔ آیت 69 سے 73 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو، اپنے نبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رویہ اختیار نہ کرنا جنہوں نے اپنے نبی کو ستایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آیت 69 سے 73 بڑی عظیم الشان نصیحت کی گئی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھی، اور مسلمانوں کے تمام مسالک میں آج جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں یہ آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں۔ کہا گیا اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی صاف سچی بات کیا کرو، زبانوں کو توڑ مروڑ کر نہیں کو، زبان کے فتنوں سے بچو، غیبت، تہمت، بہتان، جھوٹ، چغلی، ان سب سے بچو، سیدھی صاف سچی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی اس امانت کو، قرآن مجید کو، آسمانوں اور زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے۔ انسان نے بار امانت اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، اللہ کی دعوت کا، اس کا پیغام دینے کا، قرآن مجید پر عمل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، اس نے اس بار امانت کو کاندھے پر اٹھانا قبول کر لیا، لیکن اب اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے، مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہیں، اور اس سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست حکومتیں عطا فرمائیں، لیکن ان حکومتوں میں سرخرو ہوئے۔ ایک ایسی قوم کا بھی تذکرہ ہے کہ جسے قوم سبا کہا گیا، جو خوشحالی سے نوازے گئے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ان کو ملیں، لیکن انہوں نے کفر و شرک کیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور بتایا گیا کہ اللہ کو بھلا دینے والے دنیا میں بھی تباہ ہو جاتے ہیں، آخرت کی تباہی تو ہے ہی ان کے لیے۔ آیت 1 سے 9 اللہ کی شان بیان کی گئی، بتایا گیا کہ آخرت برحق ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، زمین کے باہر کیا آ رہا ہے وہ جانتا ہے، آسمان سے نیچے کیا اتر رہا ہے، آسمان پر کیا چڑھ رہا ہے وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا، غفور ہے، بخشش فرمانے والا۔ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت آئے گی۔ قیامت ایمان والوں کو انعام تک پہنچائے گی، کافروں کو عذاب سے دوچار کرے گی، یہ تو اللہ کے وعدے ہیں۔ اور ایک شخص دوبارہ جی اٹھنے کی اطلاع دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار مکہ کہتے تھے نہ جانے جھوٹ کہہ رہا ہے یا نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا انکار پرتلے درجے کی گمراہی ہے۔ آیت 10 سے 14 سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کی تسبیح کی آواز کے ساتھ پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے، لہن داؤدی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا اور حکم دیا زرہیں بناؤ، کڑیاں جوڑو، عمل صالح کرو۔ اسی طرح ہوا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی، صبح 1 ماہ کا سفر کرتے تھے، شام 1 ماہ کا سفر کرتے تھے، اور ان کے پاس کچھ مفسرین نے لکھا ایسا تخت موجود تھا جو ہوا کے اندر سفر کرتا تھا۔ آج کے ہوائی جہاز سپر سونک، ذرا سوچیں کہ پیدل چلنے والے 1 ماہ کا سفر شاید ہوائی جہاز پر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قوت اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ
ان کے تابع کر دیا تھا، اور جنات ان کے غلام تھے، جو اونچی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے حوض بناتے تھے، زمین میں گڑی ہوئی دیگیں سلیمان علیہ السلام اپنی نگاہوں کے سامنے کچھ چیزوں کی تعمیر کروا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار یہ جنات میری نگرانی میں درست کام کرتے ہیں، میری موت کو چھپا کر رکھنا۔ ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے اور موت آ گئی، لیکن کھڑے رہے، یہاں تک کہ کیڑے اس عصا کو جب انہوں نے کھایا تو سلیمان علیہ السلام کا بے جان جسم گر پڑا۔ بہت دیر کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ ارے سلیمان علیہ السلام تو اب اس دنیا میں نہیں۔ آیت 15 سے 21 قوم سبا کی داستان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ قوم سبا جس کی آبادی کے دائیں اور بائیں باغوں کے سلسلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رزق کھاؤ، شکر بجا لاؤ، تمہارا شہر بھی بہترین ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے، اسی سے توبہ کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 پیغمبر ان کے پاس بھیجے، انہوں نے ہدایت سے منہ موڑا۔ قوم سبا ویسی ہی نعمتیں عطا فرمائی تھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں عطا فرمائی۔ ہر قسم کا موسم یہاں پر ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہر قسم کے پھل یہاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، معدنیات موجود ہے، دریا موجود ہیں، زمین موجود ہے، لیکن قوم سبا نے ہدایت سے منہ موڑا، پیغمبروں کی بات نہ مانی۔ وہ ان کے یہاں ایک بند تھا، معارب کا بند، جس سے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے تھے، معارب کا بند ٹوٹ گیا، سیلاب آ گیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اور سرسبز باغ جب سیلاب گزر گیا تو بدمزہ پھل جھاڑ کے درختوں بیریوں سے بھر گئے۔ یہ ناشکری کی سزا تھی، اللہ تعالیٰ ناشکری پسند نہیں کرتا۔ آئیے ذرا ہم بھی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنا شکر ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی، اس زمین پر اللہ کے حکم، اس کے نظام کو قائم کرنے کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے بستیاں مناسب فاصلوں پر قوم سبا کو دی تھیں، امن و امان کے ساتھ نپے تلے مرحلوں میں سفر کرتے تھے۔ پتہ نہیں ذہن میں کیا آیا، کہنے لگے کہ اے اللہ سفر کے فاصلے بڑھا دے، تھرل زیادہ ہوگی، انجوائمنٹ زیادہ ہوگی۔ یہ تو اپنی جانوں پر ستم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا قبول کی تو تتر بتر ہو کر رہ گئے۔ صبر و شکر کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، ابلیس کی پیروی کرنے والے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آیت 22 سے 30 اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ شان بیان کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اور اللہ کے حضور سفارش صرف اجازت ملنے پر ہو سکے گی، اور یہ اجازت سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھو رزق کون دیتا ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوگا تو تم جواب نہ دو گے، نہ تمہارے جرائم کا جواب ہم دیں گے، ہر ایک اپنے حساب کتاب کو خود بھگتے گا۔ اللہ برحق فیصلہ کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک، اقتدار اور حکمت میں کامل۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، گورے ہوں، کالے ہوں، مشرق ہوں، مغرب ہوں، شمال ہو، جنوب ہو، ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر انسان جانتے نہیں ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔
کہہ دو کہ جب آئے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے۔ آیت 31 سے 33 آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ کفر کرنے والے قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ظالم روز آخرت ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، پیروکار سرداروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، اور سردار کہیں گے کیا ہم نے ہدایت سے روکا تھا، تم بھی تو مجرم ہو۔ پیروکار کہیں گے سرداروں تم تاکید کرتے تھے اللہ سے کفر کا معاملہ کریں، دوسروں کو اس کا شریک مانیں، اور پیروکار ہوں یا سردار اس روز سب جہنمی پچھتائیں گے۔ مجرموں کے گلے میں توق پڑی ہوگی، اعمال کا بدلہ جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے آیت 34 سے 39 میں کہ خوشحالی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن خوشحالی ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ پیغمبروں کو خوشحالوں نے انکار کر دیا، مال و اولاد میں زیادہ ہیں، ان کا تکبر تھا، ہمیں تو عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو مال اور اولاد کی زیادتی اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے دوہرا اجر ہے، جنت کے بالا خانوں میں سکون ملے گا۔ اللہ کی آیتوں کو ناکام بنانے والوں کو عذاب میں دھر لیں گے۔ رزق کی فراوانی اور تنگی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا۔ آیت 40 سے 45 ظالموں کا حساب ہوگا۔ روز آخرت اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ظالموں آگ کی عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کفار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑت ہے، نعوذ باللہ کھلا جادو ہے۔ ان کے پاس پہلی مرتبہ کتاب آئی، ان کے پاس پہلی مرتبہ اس طرح اللہ کا نبی آیا، لیکن یاد رکھو ہدایت کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہی انسانی تاریخ کا سبق ہے۔ آیت 46 سے 54 بتایا گیا کہ یہ بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے محسن ہیں، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کر رہے ہیں۔ وہ جو بتا رہا ہو آگے مت جاؤ، آگ لگی ہوئی ہے، وہ تو تمہارا محسن ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کام پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتے، ان کا حق تو اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھنا حق آ چکا ہے رب کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید، اور اے نبی کہہ دو کہ بھٹکوں گا تو بھٹکنے کا عذاب مجھ پر ہوگا، وہی کی بدولت میں نے سیدھا راستہ پا لیا۔ اور یہ کفار جب گھبرائے ہوئے روز قیامت کے روز ہوں گے، قریب سے پکڑ دیا جائے گا، آخرت میں نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یہ اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، شک نے دھوکے میں ڈال کر ان کو بڑے نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ آیت 1 سے 7 اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ شان بیان کی جا رہی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس نے وہ فرشتے پیدا کیے ہیں جو 2، 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، جسے اللہ روک لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اقتدار کا مالک ہے، تمام حکمت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہی ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے، وہی بندوں کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یاد رکھنا کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان دھوکے باز، انسان کا دشمن، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کافر جو اس کی پیروی کریں گے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے، اور جو توبہ کر کے
ایمان لے آئیں گے، عمل صالح اختیار کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے۔ آیت 8 سے 26 بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے بھٹکا دیتا ہے اور بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، روز آخرت سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں ہدایت کی جانب بلا سکتے ہو جو اللہ سے ڈرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور پاک ہونا اپنے لیے محبوب رکھتے ہوں، یہی لوگ تم سے ہدایت پائیں گے۔ اور نابینا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان لانے والے اور کافر ایک جیسے ہو جائیں؟ نبی خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا، اور اے نبی تم سے پہلے بھی انبیاء جھٹلائے گئے، لیکن جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا، ہولناک سزا دی۔ آیت 27 سے 37 مومن اور کافروں کے انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پانی پیدا کیا، پانی سے رنگ برنگے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں کو دیکھو، کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے رنگ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی تخلیق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والے صاحبان علم ہیں، اللہ صاحب اقتدار ہے، بخشنے والا ہے۔ جو کتاب کی تلاوت کرتے، نماز کی پابندی کرتے، نیک کاموں پر خرچ کرتے، انہوں نے اللہ سے منافع والی تجارت کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اور اللہ کی یہ کتاب سچی ہے۔ کتاب کے وارث منتخب لوگ ہیں، چن لیے گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ گناہ کر بیٹھتے ہیں، جانوں پر ظلم کرنے والے، یہ درمیانے درجے کے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ ریشم کا لباس پہنے ہوں گے۔ وہ اللہ کے فضل میں آگے بڑھنے والے لوگ۔ اللہ قدردان ہے، تھکن اور تکلیف تمہارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، نہ تکلیف اسے چھو کر گزرتی ہے۔ کافر جہنم میں جائیں گے، نیک عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جہنم سے بچا لے گا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت 38 سے 46 اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو مہلت ملی ہے اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، اور جو کفر کر رہے ہیں اس سے صرف خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، خسارے میں منافع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہارے شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے، اور بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو کس نے تھام رکھا ہے؟ وہی بردبار ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ کفار مکہ، انہوں نے تو کبھی اہل کتاب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ پیغمبر آیا تو قبول کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، لیکن پیغمبر آیا تو اسی کے خلاف چالیں چلنے لگ گئے۔ ان کو بڑائی کے گھمنڈ نے راہ ہدایت پر آنے سے روک دیا ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں، اپنے ہی خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس نے اس سے پہلے بھی تم سے زیادہ طاقتور لوگ ہلاک کر دیے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ علم و تقدیر کا مالک ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، وقت آئے گا تو خود دیکھ لے گا۔ یہاں سے سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 83 آیات ہیں، اور سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ یاسین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیارے ناموں سے پکارا ہے، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔
آیت 1 سے 12 شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یاسین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب۔ قرآن، حکمت والے کی قسم، تم نبی ہو، سیدھے راستے پر ہو، قرآن اللہ نے نازل کیا، وہ صاحب اقتدار ہے، کامل رحمت والا ہے، تم خبردار کرنے والے نبی۔ اور یاد رکھنا، کفار کے ایمان کے راستے کی رکاوٹ ان کا تکبر، ان کا غرور۔ اللہ کی نصیحت کو ماننے والے وہ جو خدائے رحمان سے ڈریں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور باعزت اجر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور ہر ایک کو نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ یہ نامہ اعمال تحریری ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے۔ آیت 13 سے 29 ایک بدقسمت بستی کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک بستی جن کے پاس پہلے 2 رسول آئے، تیسرا 2 کی تائید کے لیے آیا۔ بستی والوں کو رسولوں نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اسی کا حکم مانو، آخرت کی تیاری کرو، تمام انبیاء کی دعوت۔ بستی والوں نے رسولوں سے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم منحوس ہو، اور بستی والوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ رسولوں نے کہا بستی والوں تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور وہی وقت تھا کہ ایک صالح نوجوان بستی کے ایک جانب سے دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سورہ یاسین آیت 20 اور 21۔ ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، یہ خود راہ ہدایت پر ہیں۔ اور بستی والوں نے اس صالح نوجوان پر تشدد شروع کیا، اور اس نے پھر کہا کہ دیکھو میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی اگر مجھے کوئی بھلا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ مجھے نقصان دینا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، میں خدائے رحمان کو چھوڑ کر کھلی گمراہی میں کیوں مبتلا ہو جاؤں۔ بستی والوں نے اس نوجوان کو مارتے مارتے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اور وہ نوجوان جب جنت میں داخل ہونے لگا، اس نے کہا قال یا لیت قومی غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ کیوں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور کیوں مجھ پر اکرام کیا، انعام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس بستی پر لشکر اتارنے کی ضرورت نہ تھی، بس ایک چنگھاڑ تھی، اور وہ بستی دنیا سے ناپید کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔